إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولی ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام و اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پچھلی قوموں کا بڑا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا. اس میں خاص طور سے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، ان کا اتنا مفصل تذکرہ جو بیان کیا گیا ہے، اس کے مختلف اسباب بیان کیے گئے ہیں. بعض مرتبہ تو ایسا ہے کہ ان لوگوں نے بالکل غلط باتیں اللہ کی طرف منسوب کی، اس کی تردید کی گئی. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ جادوگر تھے. اللہ نے اس کی تردید کی. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. بعض مرتبہ شخصیات کے ساتھ مختلف معاملات میں ایسے ہی انہوں نے غلط باتیں لوگوں میں دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، اللہ کے احکامات کے نام پر مشہور کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی. جیسے ایک عقیدہ ان لوگوں کا یہ بھی تھا کہ ہم بہت محدود دن کے لیے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، کچھ دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے. ایسے ہی ان کی گمراہی کے اسباب کہ کس بنیاد پر یہ گمراہ ہوئے، وہ کیا کیا وجوہات تھی، اس کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. ایک بڑی وجہ جو ان کی گمراہی کی بیان کی گئی ہے، شخصیت پرستی، یعنی مختلف شخصیات کے ساتھ غلو کرنا اور دین میں غلو کرنا. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. اللہ نے ارشاد فرمایا اہل کتاب دین کے بارے میں غلو نہ کرو. غلو اور دین میں غلو، زیادتی جو ہے، بدعات خرافات کی تمام چیزیں ہیں جو دین میں آدمی کو اطمینان نہ ہو کہ جتنا کچھ بتایا گیا بس اس پر مطمئن نہ ہو، بلکہ اس میں زیادتی کرے اور اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرے. یہ دوسری چیز جو بڑی اہم اور بنیادی اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول کو بھیجے، ان کی بعثت کا مقصد یہ
کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ کی بندگی، خالص توحید آدمی کے دل میں آ جائے، اور آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے اور خرابیوں سے پاک کر کے بالکل نیک، صاف، شفاف زندگی گزارے۔ تو انبیاء کرام کی بعثت اور ان کے بھیجنے کا مقصد بار بار اس کو بیان فرمایا، اور اسی کو بڑی تفصیل کے ساتھ انبیاء کرام نے بیان فرمایا۔ انبیاء کرام کی تعلیمات میں آپ کو رسم و رواج اور شخصیت پرستی نہیں ملے گی، لیکن یہی چیز مختلف ادوار میں مختلف قوموں میں آئی۔ جیسے قوم نوح میں سب سے پہلا بگاڑ جو آیا ہے، قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر، یہ ان کے بڑے لوگ تھے۔ ان کے بارے میں ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا اور یہ باتیں مشہور کر دی کہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، ان کے ذریعے اور توسط سے، ان کے وسیلے سے اگر ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور ان کی رضامندی اور خوشنودی بہت اہم چیز ہے۔ اس لیے اب ان کے خوب تذکرے ہونے لگے، اور یہاں تک بات پہنچی کہ اب اللہ کا تذکرہ غائب، اب شخصیات کے تذکرے ہونے لگے۔ بات یہاں تک پہنچی، جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا کہ اللہ کی بندگی کی جائے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمام جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کے بجائے یہ آ گیا۔ اس کے بعد یہود کا اللہ نے تذکرہ کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ عیسائیوں نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں انہوں نے غلو کیا، یہاں تک کہ غلو کیا کہ چونکہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ رب العالمین کے، اس لیے ان کے ماننے والے جتنے بھی ہیں سب کے سب خواہ کوئی عمل کرنے میں جنت میں جائیں گے۔ کھلا ہوا شرک جس کا رد کیا، یعنی جب شخصیت پرستی لوگوں کے اندر آئی تو بندوں کو رب بنا لیا۔ یہی غلو مختلف شخصیات کے بارے میں جب آیا تو یہ ہوا کہ یہود و نصارہ کے لوگوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تم نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا، علماء کو اور صوفیوں کو، جن کو بہت عبادت گزار دیکھا، بہت تقوی اور پرہیزگاری والے دیکھا، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دیکھا، اس کو رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حاتم طائی مشہور سخی، جس کی سخاوت کے قصے بڑے مشہور ہیں، اس کے لڑکے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے اپنے بزرگوں کو رب نہیں بنایا، علماء اور احبار اور رہبان کو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم کیا معنی سمجھ رہے ہو اس کا؟ رب بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کی پوجا اور عبادت کرنے لگے، بلکہ رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جس چیز کو حرام قرار دیا تم نے حرام مان لیا، جس کو حلال قرار دیا اس کو حلال مان لیا، یعنی تمہارے اندر وحی کی اتباع، اللہ کے نازل کردہ دین اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی بجائے شخصیت پرستی ایسی آئی کہ اب ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ تمہارے لیے دستور، قانون اور دین بن گیا۔ یہی ہے رب پرستی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اگر آپ تاریخ دیکھیں تو مسلسل ایسے واقعات اور ایسی چیزیں بیان کی گئی ہے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، کہ ماضی میں یہ کیسے کیا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے تمہارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جس کا کام لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ اللہ کے کلام کی آیتیں تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم اور تمہارا تزکیہ اور صفائی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد کلام الہی کی تلاوت، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانا اور بندوں کا تزکیہ کرنا، صفائی کرنا، ان کے اندر جو خرابیاں اور خامیاں پیدا ہو گئی ہے اس کو دور کرنا، اس سے صاف کرنا۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں مسلمانوں کی تو اس میں بھی آپ کو یہ ملے گا کہ ہمارے یہاں بھی بہت سارا غلو اور بہت سارا بگاڑ جو آیا ہے اس کی بنیادی وجہ اسی چیز کو بنا کر کے یہی سہارا لیا باطل لوگوں نے، اور اسی کی بنیاد پر بگاڑ آیا۔
لمبی تاریخ کی اگر بات کریں تو خطبے میں اس کا وقت تو نہیں ہوتا ہے، بڑی مختصر بات کہ مختلف فرقے اور جماعتوں کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو مختلف فرقے اور جماعتوں کے وجود کی بنیاد یہی غلو ہے، شخصیت پرستی۔ ایک آدمی کی بات کو حق ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو کسی نے رد کر دیا، کسی نے احادیث کو رد کر دیا، کسی نے جھوٹے واقعات بنائے، جھوٹے قصے اور کہانیاں بنائیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، مسلکی اختلاف جب اس امت میں بہت زیادہ چلا تو حناف نے ایک روایت بنائی، باقاعدہ گڑھی ایک روایت کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت میں کہ اس امت کا چراغ ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس امت کا چراغ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تردید میں ایک روایت گڑھی اور یہ روایت بنائی کہ اس امت میں ایک ابلیس، ایک شخص ہوگا جس امت پر لدے گا ابلیس سے بھی برا ہوگا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ غلو بڑی دور تک کے گیا اور پھر اس کے بعد یہاں تک ہوا کہ جب قرآن کی آیتیں اور احادیث ان کے اقوال اور ان کے افعال سے ٹکرائی، شخصیت پرستی اتنی دور تک گئی تو اس کو تک کے رد کر دیا۔ اب معاملہ یہاں ہوا کہ اب دین پر عمل کرنا، قرآن کی دعوت دینا، احادیث کی دعوت دینا، یہ 2 نمبر پر ہو گیا۔ اب ان کے اقوال و افعال کا دفاع کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنا یہ پوری زندگی کا مشن بن جاتا ہے۔ ایسے مختلف شخصیات کے بارے میں آپ کو ملے گا تاریخ کے اندر۔ ایک عجیب و غریب شخصیت تاریخ میں گزری ہے، ابن عربی، منصور حلاج۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ انا الحق کا نعرہ لگایا، اس کو قتل کیا گیا۔ ابن عربی تصوف صوفی یہ کہتا ہے کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہر چیز نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ ہے، ہر چیز وحدت الوجود جس کو کہتے ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، دویت اور ادویت ہندو مذہب سے لیا ہوا یہ عقیدہ ہے۔ ان کے یہاں ہے کہ 2 اور 1، خالق اور مخلوق، اور ایک طبقہ کہتا ہے نہیں سب کچھ خالق، سب خالق سے نکلا ہے، اسی لیے وہ ہر چیز میں بھگوان تلاش کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر تصوف میں آیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کی سرزمین پر یہ اجنبی پودا ہے تصوف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص صبح صوفی ہوگا تو شام ہونے سے پہلے پاگل ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ اتنا وحدت الوجود کا، ہر چیز میں اللہ۔ ان لوگوں نے یہاں تک کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے گفتگو کرنے کے لیے تو فرعون نے جو جملہ کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ سمجھا ہی نہیں۔ یہاں تک کہا یہ ابن عربی کتے اور بلی کو پکڑ کر کے کہتا تھا یا سیدی یا مولائی۔ اس کا دفاع کرنے والے آج بھی موجود ہیں ابن عربی کے۔ تصوف کا ایک پورا سلسلہ ہے، یہ عنوان نہیں ورنہ اس کی تفصیل بتاتا ہے اس میں کہاں تک گئے لوگ۔ شبلی کے پاس جب ایک آدمی مرید بننے کے لیے آیا جو آج بہت بڑا صوفی مانا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کلمہ پڑھ۔ کلمے کا اس نے کہا کس طرح؟ تو کہا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اپنا نام لے کر کے کہتا ہے رسول اللہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو کہا کہ میں تیرا عقیدہ جاننا چاہتا تھا۔ معین الدین چشتی جن کے بارے میں نہ جانے کون کون سے واقعات اور افسانے مشہور ہیں، ان کے بارے میں ان کے پاس ایک شخص مرید بننے کے لیے آیا، انہوں نے یہی جملہ کہا کہ کلمہ پڑھ۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس کو کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا۔ یہ میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کلمہ وہی درست تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تیرے عقیدے کا امتحان لے رہا تھا۔ استغفر اللہ، کسی کے کلمے پہ کلمہ توحید پر حملہ کر کے کسی کے عقیدے کا امتحان لیا جائے، اس سے بری اور بدتر بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ان کے یہاں عقیدہ ہے کہ یہ جو تم قال اللہ اور قال رسول کہتے ہو، تم نے مردے نے سنا، ہم سیدھا علم اللہ سے حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے جو صوفی ہیں، ہمارے جو شیوخ ہیں، ان کو اللہ سے سیدھا علم ملتا ہے۔ یہ دسترخوان پر پڑی ہوئی ہڈیاں جو تم چبا رہے ہو، گوشت تو اصل میں ہم کو ملا، یہ سب عقائد ان کو ملے گی۔ یہ سب شخصیت پرستی کی بنیاد پر ہوا۔ کسی شخص کو جب ہم نے حق پر نہیں تولا، حق پر نہیں لا کر کے ناپا تو یہ ہوا، اور اس کی تعلیمات کو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں دیکھا، اور خود ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، شخصیات کا دفاع کرنا چاہیے، اس کے لیے پیدا کیے گئے، یا اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا اس کے لیے پیدا کیے گئے۔ مقصد حیات سے جب آدمی ہٹ جاتا ہے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے تاریخ کے اندر کہ ایک پورا جو باطنی گروہ بنا، باطنی پورا کی پوری تحریک ہے وہ اسی کے ذریعے ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو روافظ ہیں، رافضیت، اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں نکلی۔
اس کی تفصیلات آپ نے بارہا علماء سے سنو کہ عبداللہ بن سبا نامی ایک شخص تھا، یہودی تھا، جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خانوادہ اہل بیت کی عقیدت کے نام پر بے شمار چیزیں عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں نافذ کر دی، مسلمانوں میں مشہور کر دی، اور اس میں بہت سارے گروہ بن گئے۔ اور صرف یہ نہیں کہ محبت اہل بیت کا نعرہ دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ دیگر صحابہ کرام جو ہیں ان کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ سلسلہ بھی شروع ہوا، اور امت میں ایک بڑے طبقہ جو ان سے اسلام سے یا مسلم مراکز سے کافی دور سے ان سے متاثر ہوا، اور آج ایک بڑا طبقہ اس کا پایا جاتا ہے۔ اور اگر شیعہ ذاکرین کی زبان سے آپ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں سن لیں میں تو آدمی برداشت نہ کر سکے، اتنے سخت اور قبیح جملے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کس کے لیے مبعوث فرمایا؟ ایک جملے میں اگر اس کا جواب دیا جائے، اپنی بندگی کے لیے اور نیک عمل کرنے کے لیے، شخصیات کے سامنے سجداریز ہونے، کسی کو برا بھلا کہنے اور گالی دینے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو نہیں مبعوث کیا۔ لیکن انہوں نے مقصد حیات سے لوگوں کو ہٹا دیا۔ مقصد سے آدمی کے اندر جب شخصیت پرستی آتی ہے تو اپنی زندگی کے وہ مقصد جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے مبعوث فرمایا اس سے ہٹ جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت بڑا ایک مسئلہ جو لوگوں کے درمیان چل رہا ہے، خاص طور سے انٹرنیٹ کے ذریعے دین حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے نوجوانوں کے درمیان ایک شخص ابھی بڑا مشہور ہوا ہے، محمد علی مرزا کے نام سے، محمد علی انجینئر مرزا کے نام سے بڑی شہرت ہوئی ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آج کے دور جو ہے فتنے کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے سوال کیا کہ تم نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی نے پوچھا تھا فتنوں کے بارے میں؟ تو دیگر صحابہ نے کہا، تو حضرت یہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین، جب دیگر صحابہ نے فتنوں کے بارے میں کہا تو کہا میں وہ فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی لہروں کی طرح آئیں گے۔ یعنی ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا، دوسرا جیسے ایک لہر نہیں ختم ہوتی ہے اس کے فوراً بعد ایک دوسری لہر آتی ہے۔ کہا اس کے بارے میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تھا۔ کہا کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فتنوں کے بارے میں جو بیان فرمایا تھا، پھر پوری روایت بیان فرمائی کہ آخر دور میں ایسا آئے گا کہ آدمی فتنے جو ہوں گے تو اتنی کثرت سے ہوں گے کہ آدمی قبر کے بازو سے گزرے گا تو یہ سوچے گا کہ کاش میں قبر کے اندر ہوتا۔ ایک فتنہ آئے گا، آدمی سمجھے گا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، لیکن اس کے بعد اس کو اندازہ لگے گا نہیں یہ بہت بڑا نہیں تھا، اس سے بڑا تو یہ والا فتنہ ہے۔ پھر دوسرا فتنہ آئے گا تو وہ فتنہ پچھلے فتنے سے زیادہ بڑا ہوگا۔ فتنے بالکل ایک کے بعد ایک جیسے سمندر کی لہریں آتی ہیں بالکل چادر کی طرح بچھتی ہوئی، بالکل ایسے ہی ایک کے بعد ایک فتنے آئیں گے اس امت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور میں جو تعلیمات دی ہے اس سے بچنے کے لیے جو حکم دیا ہے اس کی تفصیل ہے۔ میں آج صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ آج کے دور کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو وہی فتنوں کا دور ہے۔ ایک فتنہ اگر ختم نہیں ہوتا ہے تو دوسرا فتنہ بالکل منہ کھولے مسلمانوں کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ اور امت کا بہت بڑا طبقہ، ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین سے دوری کا یہ عالم ہے، دین نہیں سیکھنے کا، دین سے اور قرآن و حدیث سے نہیں لگے رہنے کا، کہ آدمی فاضل اوقات میں اگر کچھ وقت نکال لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ دین، معاف کیجئے گا اگر کچھ باتیں کہی جائے تو شاید تلخ لگے، کہ ہمارے یہاں جو دروس وغیرہ ہوتے ہیں، جو خطبے وغیرہ ہوتے ہیں اور جو تمام چیزیں ہوتی ہیں، اگر اس میں کبھی وقت بڑھ جائے تو لوگوں کو اعتراض ہونے لگتا ہے کہ 10 منٹ زیادہ ہو گیا، 5 منٹ زیادہ ہو گیا۔ یہ آدمی خطیب بیان جو کر رہا ہے وہ کیا بیان کر رہا ہے؟ جانتے ہیں آج کتنے فتنے؟ کل کی خبر بتا رہا ہوں، کل پرسوں کی خبر، آج روزانہ یہ خبریں آ رہی ہیں۔ ہماری اپنی بچیاں جن کو ہم نے دین اور عقیدہ اور توحید نہیں بتایا وہ غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور بالکل صاف گوئی کے ساتھ گھروں سے وہ والدین، ان کے کلیجے چھلنی ہیں، ان کی راتیں گزرتی نہیں ہیں،
ان کے دن نہیں گزر رہے ہیں ان والدین کے جن کے گھروں میں یہ حادثے ہو رہے ہیں، کیونکہ دین سیکھنا، دین سکھانا ہماری زندگی کے روٹین میں، ہماری فیملی کے روٹین میں یہ چیز ہے ہی نہیں. ہم نے اس کو ضروری ہی نہیں سمجھا. ہمارا بچہ کتنے دروس میں شریک ہوتا ہے، کتنی دینی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، دین سے کتنا اتنا اس کا تعلق ہے. اللہ ہم سے سوال کرے گا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ معمولی چیز نہیں ہے. صحابہ کرام اپنے بچوں کو لے کر کے مساجد اور مدارس میں جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی مجلسوں میں شریک ہوا کرتے تھے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. کل کی خبر ہے، بچی 20 دن سے غائب، اور ایک ایسے شہر کی جہاں بڑی اکثریت مسلم ہے. کلیجہ کٹ گیا پوری خبر سن کر کے، کٹ گیا کلیجہ. باپ کے پولیس اسٹیشن سے فون آتا ہے. پولیس اسٹیشن میں جب باپ پہنچتا ہے تو بچی ماتھے پر ٹیکا لگائے ہوئے، ساڑی پہنے ہوئے، پورا ہندوانہ لباس میں، اور اس کے بعد باپ سے کہتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی کے ساتھ قبول کیا ہے. روتا ہے باپ اس کے سامنے، کہتا ہے بیٹا کیا کمی رہ گئی تھی، کیا چیز تھی جو میں نے تجھ کو نہیں دی. بھائی روتا ہے، بہنیں روتی ہے، لیکن اس کی پیشانی پہ بل نہیں آتا ہے اس بچی کی. ذرا سا تصور کیجیے یہ موڑ کیوں آ رہا ہے. اس لیے کہ دینی پروگرام، دین کو سننا، دین کو جاننا، دین کو سمجھنا، دینی علم، توحید، کتاب و سنت کی قیمت، یہ تمام چیزیں آج ہمارے یہاں سے ختم ہو رہی ہے. اس کی بنیاد پر اتنے مشکل ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں. اور یہ خبر ایک جگہ، ایک مقام کی نہیں ہے، اور ایک دن کی یہ خبر نہیں ہے. روزانہ کی خبریں ہیں پورے ملک میں، باقاعدہ منظم انداز میں مسلم لڑکیوں کے ساتھ کیوں یہ شکار ہو رہی ہیں. ہم تو ان ماؤں کی گود میں کھیلے ہیں کہ حضرت سمیہ ابو جہل کے سامنے کہتی ہے بول. ابو جہل پوچھتا ہے عقیدہ دے گی یا دین؟ کہتی ہے بہت چھوٹی چیز تو مانگ لی تو نے دین کے مقابلے میں. شرمگاہ پر برچھی ماری، شہید کر دیا، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی. یہ ان گودوں میں پلنے والی بچیوں کا، یہ حضرت ہاجرہ ہے. ابراہیم علیہ السلام تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں. پوچھتی ہے کس کے بھروسے؟ کہا اللہ کے حکم اور اس کے بھروسے پر. بالکل مطمئن ہے. یہ واقعات پڑھیے. یہ زنیرہ، نہدیہ، ام عمیس کے لونڈیاں ہیں. اتنی سخت اذیت دی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ دین نہیں جاننے کی بنیاد پر. یہ ایک بیرونی فتنہ ہے. اندرونی فتنہ جو چل رہے ہیں ہمارے یہاں، عقیدے اور دین پر حملہ جو کیا جا رہا ہے. رافضیت کا یہ جو معاملہ میں نے بیان کیا، تو رافضیت کا لبادہ اوڑھ کر بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو سیکولر کہنے کے لیے کہ ہم بہت کھلے ذہن کے لوگ ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی، ان کے اوپر تنقیص کی، ان کو برا بھلا کہا. اس طویل ترین لسٹ کو اگر اٹھائیں تو اس میں کچھ بڑے نام ملتے ہیں. یعنی ایک بڑی شخصیت جیسے مولانا مودودی، انہوں نے ایک کتاب لکھی امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کے بارے میں. اب آج کے دور میں وہ بیٹھ گئے اس میں کون حق ہے اور کون ہے باطل، اس کو ثابت کرنے کے لیے. حالانکہ اس جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں صحابہ کرام کی بہت تھوڑی تعداد اس میں شریک رہی. بعض لوگوں نے 100 لکھی ہے، بعض لوگوں نے 30 لکھی ہے، بعض لوگوں نے لکھی ہے 40 سے 50 کے درمیان. الگ الگ روایتیں ہیں، لیکن 10,000 کے آس پاس صحابہ کرام اس وقت زندہ تھے. انہوں نے اپنے آپ کو اس جنگ سے دور رکھا. اور اس کے بعد کے ادوار میں صحابہ کرام میں آپ یہ بحث نہیں بتائیں گے کہ کون حق کون باطل، کسی کے کفر اور اسلام پر گفتگو نہیں بتا سکیں گے. لیکن انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی باقاعدہ خلافت و ملوکیت، جس کا بہترین جواب حافظ صلاح الدین یوسف نے خلافت و ملوکیت اس کی تاریخی اور شرعی حیثیت کے نام سے لکھا، اور مولانا مودودی کی زندگی میں لکھا، اور بار بار اصرار کیا جاتا رہا کہ آپ اس کا جواب دیجئے. اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور شان اور آپ کے گھرانے کے سلسلے میں جتنی بھی روایتیں ہیں سب جمع کر دی. اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں تاریخ میں جو روایتیں ہیں، واقدی اور ابو مخنف، یہ 2 راوی ہیں رافضی. انہوں نے بہت ساری چیزیں حضرت امیر معاویہ، دیگر صحابہ کرام کے بارے میں غلط سلط مسحور کر کے لوگوں میں بیان کی. اس کو بیان کیا. جب ان سے لوگوں نے ان کا تعاقب کیا تو
بجائے یہ کہ اس کو اپنے آپ اس سے رجوع کرنے کے، یہ اس کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے جس میں وہ ناکام رہے. مگر وہ جو ڈر تھا امت میں، جو ایک سلسلہ چل نکلا کہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اگر میں صرف قرآن کی آیتیں تلاوت کروں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے سب کے سب جنتی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی. بدر کے شرکا، احد کے شرکا، فتح مکہ سے پہلے بیت رضوان کے وقت جو تھے، صلح حدیبیہ میں جو تھے، غزوہ احزاب میں جو صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جو بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی نے بار بار جن کی نیکیوں کی بنیاد پر کہا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی. صحابہ کرام میں جب نقد ہو، صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کرام نے ایمان لایا. ایسا جن کو سمپل اور نمونہ قرار دیا وہ صحابہ کرام، ان کے بارے میں مختلف جھوٹی روایتوں اور مختلف غلط نتائج کی بنیاد پر تبصرے شروع ہوئے. لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیات اور ان کے بارے میں تبصرہ کرنا شروع کیا. بعد میں پھیلتی گئی یہ چیز. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے محمد علی مرزا. سب سے پہلی چیز یہ کہ صحابہ کرام کی جو آپس میں جنگیں ہوئی، کچھ اختلاف ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتا ہے، اتنا بڑا گستاخ ہے یہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر میں ان کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کے ساتھ ہوتا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تلوار ان کے سر پر رکھ دیتا، ان کے سامنے تلوار لے کر کے کھڑا ہوتا. بہت عام آج ہمارے یہاں نوجوانوں میں اس کا سننا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل نئی بات بتاتا ہے. اس جاہل سے اگر کوئی شخص سوال کرے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسئلہ یہ ہے کہ مناظرانہ رنگ میں گفتگو کرنا اور کسی چیز کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے خطبے وغیرہ، یہ اس میں اتنا موقع نہیں ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا جو سبائی ٹولہ تھا، یہ ٹولہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے مکمل طور سے مسلمانوں میں فتنہ سامانی پھیلانے لگا تھا. انہی لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کلیدی کردار ادا کیا. جب ان کو شہید کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد یہی تمام لوگ تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، قاتلین عثمان جو ہیں، ان کو قتل کیا جائے، قصاص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اگر تھوڑا سا بھی آدمی عقل رکھ کر کے غور کرے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کیا تھا؟ قصاص کا. یہ اسلام میں قانون ہے کہ قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے گا، یہ حدود اللہ ہے. آپ نے حدود اللہ کا مطالبہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، پہلے بیعت کرو، پھر اس کے بعد قصاص کا مطالبہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آپ کے اطراف میں ہیں، جو پاور میں ہیں ابھی، یہ وہی لوگ ہیں قاتلین عثمان. اگر میں بھی آپ کے ہاتھ میں اپنی ہاتھ دے دیتا ہوں تو میرے ساتھ بھی کچھ صحیح رویہ نہیں رہے گا. سارا اختیار ہے. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر، یہ دونوں گورنر بنائے گئے تھے بعد میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں تھے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو جمع کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قاتلین عثمان کون ہیں؟ پورا لشکر ایک آواز ہو کر کے کہتا ہے ہم سب قاتلین عثمان ہیں. یہ تھا ان کے اختیار اور ان کے باور کا معاملہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مجبور تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا یہ فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ملک شام کے تمام لوگوں کو، ذمہ داران کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، بیعت کی جائے؟ کہا نہیں، جب تک کہ قتل عثمان کا قصاص نہیں لیں گے، قاتلین عثمان کیفر کردار تک نہیں پہنچیں گے. نہیں، جنہوں نے اتنا انتشار پیدا کیا ہے، اللہ کے رسول کے داماد اور اسلام کے لیے پوری عمر قربانی دینے والے، ایسی مظلومانہ شہادت، اتنا ظلم کر کے ان کو شہید کیا، ان کے قتل کا بدلہ. اور تلاوت کلام کے ساتھ ساتھ، یعنی تلاوت کر رہے تھے جس وقت ان کو مارا گیا ہے، ان کا بدلہ لیا جائے گا. اس پر نزاع ہوا، اختلاف ہوا. سبائی ٹولہ پورا بیچ میں کام کر رہا تھا. دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ صفین. جنگ صفین میں ایک صحابی تھے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی عمر بہت زیادہ تھی، یہ بچپن کے دوست تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان دونوں کو دیکھا، بالکل مل کر کے بیٹھے ہوئے تھے. دوست تو جو ہے تعلقات سب سے ہوتے ہیں، دوست تو 2-4 لوگ ہوتے ہیں بس، جن سے آدمی دل کی باتیں کہتا ہے. تو آپ نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ہم لوگ ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ دوسری روایت ہے. اللہ کے نبی نے یہاں یہ کہا تھا کہ تم ایک دوسرے کو بتا دو کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو تم لوگ. اظہار زبان سے جب تک آدمی نہیں کہتا ہے، دل میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم رہتا ہے، اس لیے زبان سے اس کا اظہار کر دینا چاہیے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. میں یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ انہی روایتوں کو بیان کر کے دھوکہ دے کر کے صحابہ کرام کو برا بھلا یہ کہتا بھی ہے، اور اس کا سننے والے بھی کہتے ہیں جو تاریخ نہیں جانتے، تاریخ جنہوں نے پڑھا نہیں ہے. بے شمار فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن دیگر صحابہ کرام کی بھی فضیلتیں ہیں. ان فضیلتوں کی بنیاد پر رافضی عقائد کو یہ مسلمانوں کے درمیان ڈال رہا ہے، اور ہمارے نوجوان اس کو فالو کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اس کو مسلسل. علماء کرام اس کا جوابات مسلسل دے رہے ہیں. خیر، تو اس جنگ میں، جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اور جنگ میں ان کو شہید کر دیا گیا. اس سے یہ لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں، یہی بات مولانا مودودی نے کہی، یہی بات یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں شہید کیا گیا. حضرت علی کی فوج میں تھے اس لیے باغی گروہ نے قتل کیا. اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ باغی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کا جواب دیا گیا، اور جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے باغی گروہ کہا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بغاوت نہیں کی تھی، آپ نے تو بیعت ہی نہیں کی تھی. باغی تو اسے کہا جائے گا جو بیعت کرنے کے بعد باہر نکلے تو اسے کہا جائے گا باغی. آپ نے تو بیعت کی ہی نہیں تھی، آپ کا تو ایک مطالبہ تھا سیدھا سیدھا. دوسری بات، اس روایت کو 10 لوگوں نے بیان کیا، 10 لوگوں نے اس روایت کو. 10 میں سے 5 صحابہ کرام ایسے تھے جو اس جنگ سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور جو دیگر 5 صحابہ کرام حیات تھے، دیگر معاف کیجئے گا کچھ صحابہ کرام جو انہوں نے بیان کیا تھا وہ رخصت ہوئے، 10 زندہ تھے. 10 میں سے 5 صحابہ کرام نے اس جنگ میں کوئی شرکت نہیں کی. 3 صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، 2 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. اور کسی نے اس کو دلیل نہیں بنایا، اس کو کسی نے، کیونکہ یہ جانتے تھے اللہ کے نبی نے باغی گروہ کہا ہے. اور یہ بغاوت ذرا تو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آگے آئیے. اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی، جنگ جمل، حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. جب یہ جنگ ہوئی تو جنگ سے پہلے جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ کر بیٹھ گیا تو اہل ارباب حل و عقد مل کر بیٹھے کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہیے. معاہدہ ہو گیا، تمام شرطیں طے ہو گئی، جن چیز پر اختلاف تھا وہ معاملہ ختم ہو گیا، دستخط ہو رہی تھی معاہدے پر. جنگ جمل جو ہوئی ہے دستخط ہو رہی تھی کہ سبائی ٹولہ اس پوری کی پوری جنگ میں شریک تھا، بڑی تعداد ان کی شریک تھی. ان لوگوں کو جب اس کی خبر لگی تو ایک ٹکڑی حضرت عائشہ کے لشکر میں گئی اور ایک ٹکڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں. دونوں طرف تھے. دونوں طرف انہوں نے کیا کیا، میمنہ، میسرہ اور قلب، 3 حصے ہوتے ہیں جنگ کے. دائیں بائیں کو میمنہ میسرہ کہا جاتا ہے اور بیچ کے حصے کو قلب کہا جاتا ہے. ایک حصے نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے میسرہ پر حملہ کیا، اور ایک حصہ جو حضرت عائشہ کے ساتھ تھا انہوں نے میمنہ پر. اب یہ جب حملہ ہوا، دونوں طرف حملہ کرنے والا سبائی ٹولہ تھا، جو بعد میں تاریخ میں لوگوں نے واضح طور پر بیان کیا دونوں طرف. لیکن جب حملہ ہوا، رات کا وقت ہے، تو لوگوں میں یہ مشہور ہوا کہ دیکھیے معاہدہ طے ہو رہا ہے اور اس کے باوجود حملہ ہو رہا ہے. اب جب ایسے ہوئی تو کہا یہ تو دھوکے بازی ہے، اور اس کے بعد تلواریں نکلی اور رکی نہیں تلواریں. اس کا صفائی کا کوئی موقع ہی نہیں مل سکا. یہی سبائی ٹولہ تھا جس نے معاہدہ ہونے کے بعد جنگ کروا دی. کہاں؟ جنگ جمل میں. وہ سبائی ٹولہ. یہ حدیث بہت مشہور تھی، ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ معاملہ بھی ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام مصالحت کے لیے چل رہے تھے، کوششیں جاری تھی مصالحت کی. ان لوگوں نے یہ کیا، جب جنگ ہوئی
تو ان لوگوں نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تاکہ یہ جنگ کی چنگاری سرد نہ ہو اختلاف کی. تاریخ میں ایسے جاہل اٹھ کر کے ہمیشہ یہ بات کہہ کر کے اس کو حق اور باطل کی جنگ ثابت کرتے ہیں ہمیشہ. تو اس باغی ٹولے نے جو اسلام کا باغی تھا, اسلام کا دشمن تھا, ان لوگوں نے اس کو مارا. اسی لیے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اس کو بطور دلیل پیش نہیں کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث ہے عمار ابن یاسر کے بارے میں اور میرے لشکر میں وہ تھے. کبھی نہیں, کیونکہ وہ سب جانتے تھے ان کو کس نے مارا ہے, باقی لوگوں نے. دوسری بات, دوسری روایت کا جو دوسرا جملہ ہے وہ کیسے دھوکہ دے رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو. مسئلہ یہ ہے مشاجرات صحابہ جو کچھ اختلاف ہوا ہے, کس چیز کو عوام میں بیان کرنا چاہیے یہ علماء سمجھتے ہیں, ایسے جاہل نہیں سمجھتے ہیں. یہ نئی نئی چیزیں لوگوں میں بیان کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ علماء یہ جانتے نہیں ہیں, لیکن اس کی ضرورت کیا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کرے گا, پوچھے گا, میں بھی اس کے بارے میں بتاؤں گا. ہم بیان کیوں نہیں کرتے, اس کی ضرورت نہیں ہے عوام کو. اور ہمیشہ پازیٹو چیز بیان کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, بہت مشہور حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کی کوئی برائی نہ بیان کرے. یہ صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا, دین کی تعلیم کس طرح ہم کی جاتی ہے, اللہ کے نبی کی تربیت کا نتیجہ کیا تھا. کسی کی خامی کو اجاگر کرنا اگر بل پر تو ہے, یہاں تو ہے نہیں, یہاں تو الزام ہے. یہ حضرت معاذ اسلمی ہیں, صحابی ہیں, صحابہ کرام کو بلا بلا کر رہے ہیں, ان سے غلطی تو ہوئی ہے تو کہیں گے. جاہل آدمی یہ کہتا ہے ان سے غلطی ہوئی ہے. سنیے اللہ کے نبی کی حدیث کیا کر رہا ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ. میں یہ صرف وہ بتاؤں گا, وقت تو بہت تیزی سے گزر رہا ہے. کیا کر رہا ہے وہ, عقیدے اور دین سے کھیل لے رہا ہے, ان لوگوں کے منہج سے کھیل لے رہا ہے. ان کو جب رجم کیا گیا, ان کا خون ایک صحابی کے ہاتھ پر آیا. انہوں نے کہا, یعنی ذرا سا چہرہ تھوڑا سا مکدر ہوا اور کہا کہ ایک زانی کا خون میرے بدن پر, اور اس کو صاف کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر 70 لوگوں میں تقسیم کی جاتی تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا. کس کے اوپر یہ تبصرہ تھا؟ جن سے زنا ہوا تھا اور جن کو سزا دی گئی, ان کے بارے میں ایک تبصرہ ایک صحابی نے کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو روک دیا, فوراً. ایسی غامدیہ کے واقعے میں ملے گا کہ جب ان کو رجم کر کے کچھ لوگ لوٹ رہے تھے تو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا تھا, اس کا گناہ چھپا کر رکھا تھا, لیکن اس نے یہ کیا کہ اپنا گناہ عام کر دیا, لوگوں میں بیان کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دور چلنے کے بعد ایک جگہ ایک گدھا مرا پڑا تھا. تو آپ نے کہا کون تھے جو وہ گفتگو کر رہے تھے؟ تو 2 لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ, تو کہا اس کا گوشت تو کھا لو. اپنے بھائی کے بارے میں جو بری بات کہہ رہے ہو, اس سے زیادہ برا کام کیا ہے تم نے. سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا یہ مزاج عام آدمی کی بھی اگر وفات ہو جائے تو اس کے بارے میں نگیٹو منفی کوئی چیز ہے اس کو بیان نہیں کرنا ہے. صحابہ کرام یہ بہت آگے کی بات ہے. صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی نے کہا اللہ صحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. اللہ میرے اصحاب, کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, جو ان کو تکلیف پہنچایا وہ مجھ کو تکلیف پہنچایا. جس نے ان کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ کے بارے میں. کتنی روایتیں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک کھجور اگر صدقہ کر دے میں احد کے پہاڑ کے برابر سونا اگر تم خرچ کر دو تو ان کے برابر نہیں. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ایک اللہ کے اقرار کا مطلب تھا پوری دنیا تلوار لے کر ہمارے سامنے کھڑے ہو جائے, کاروبار چھن جائیں, ہمارا اپنا بھائی ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے, گھر سب کچھ چھن جائے. آدمی بالکل غیر محفوظ, سب کچھ داؤ پر لگا کر کے. وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے صحابہ کرام. خیر, میں یہ بیان کر رہا تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کو بنیاد بنا کر کے صحابہ کرام حضرت امیر معاویہ, حضرت مغیرہ بن شعبہ, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے اوپر تبصرہ کرنا, برا بھلا کہنا. ایک جملہ بہت زیادہ مشہور ہے ان لوگوں کے درمیان ابھی, بلکہ اس پر علماء کرام نے بیانات بھی دیے ہیں.
کہ اگر آپ اس دور میں رہتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اگر ان سے پوچھے، ان لوگوں سے، کہ آج کے دور میں آپ کس کے ساتھ ہیں؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ظلموں کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں آپ؟ شرک و بدعت کا دورہ ہے. ہر جگہ جس جگہ کے لوگ یہ بولتے ہیں ان سے سوال کیا جائے آپ کہاں ہیں؟ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ ہوگے؟ ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی اس وقت سیکولر تھی، اس وقت تو بالکل نیوٹرل تھی. اور ہمارا یہ سوال ہے آپ سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کیا تھا؟ حدود اللہ کا نفاذ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصاص. تو کیا حدود اللہ کا نفاذ، اسلام کے نفاذ اور اسلامی قانون کا نفاذ کرنے والے کے مخالف آپ کھڑے ہوتے؟ اس کا مطالبہ حکومت کا تھا ہی نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدود اللہ کا نفاذ کیا مطالبہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کرو، یہ تھا آپ کا مطالبہ. اور یہ حدود اللہ ہے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنا. حکومت ہوتی ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے حکومت ہوتی ہے؟ اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے، اس کے لیے نہیں ہوتی ہے. اس پر بہت سارے تبصرے کیے جا سکتے ہیں. اور سنیے، یہ جن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں تلوار لے کر کھڑا ہوں گا، انہی کے اوپر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی. سارے صحابہ نے بیعت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سارے صحابہ جتنے زندہ تھے ہر کسی نے، امہات المومنین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تلوار لے کر ان کے مقابل کھڑے ہوں گے. آج ہمارے یہاں بڑی آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دے رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں صحابہ کرام پر تبصرے کر رہے ہیں، یہ اگر کسی مولوی کو ان کی خاندان میں اگر کوئی بڑا اس کے اوپر اگر اس قسم کا تبصرہ کریں تو 2 منٹ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ کر کیا رہے ہیں؟ تاریخ کے ایک ایک واقعے کا جواب، ایک ایک واقعے کا جواب. ہماری کئی مرتبہ گفتگو بھی 2 قدم چل نہیں پاتے ہیں علمی گفتگو میں، دلیلوں کی بنیاد پر 2 قدم ذرا سا 10 منٹوں میں سانس پھولنے لگتا ہے. جب ان سے سوالات کیے پلٹ کر کے، مشاجرات صحابہ پر جو نتیجے وہ بیان کرتے ہیں اس کا وقت تو نہیں ہے، ورنہ میں بیان کرتا. لیکن اس میں جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ بنیادی چیز ہے. آپ کو مشاجرات صحابہ بتا رہے ہیں. میں رافضیت کے عنوان پر ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بیان کی جاتی ہے مگر ٹارگٹ کچھ اور رہتا ہے. یہاں پر بھی ٹارگٹ کچھ اور ہے. آپ کو مشاجرات صحابہ بتایا جا رہا ہے، لیکن آپ سے کتنی بے دینی کرائی جا رہی ہے میں یہ صرف اشارہ کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ 2 گروہ تھے، اللہ کے جناب میں پہنچ گئے. تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا. یہ ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے یا حضرت معاویہ امیر معاویہ. اس کا مکلف اللہ نے ہم کو نہیں بنایا ہے. دوسری بات، اب جب اللہ ہم کو نہیں کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. اب کیا کہیں گے اللہ کے جناب میں کہ رب العالمین، میں ایک کو جنت میں ایک کو جہنم میں داخل کر رہا تھا کہ نیک خود جنت میں جانے والا عمل کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا مرنے والے کو برا مت کہو، میں برا بھلا کہہ رہا تھا، حدیث رسول کی مخالفت کر رہا تھا. جن کو تو نے نمونہ اور اسوہ قرار دیا ان پر تنقیدیں کر رہا تھا. یہ جواب دیں گے آپ کے اوپر مقدمہ کھڑا ہوتا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں قرآن و حدیث کے خلاف عمل کروانا. یہ جو تبصرہ ہے ایک جملہ نہیں ہے، قرآن کی آیت کی مخالفت، حدیث رسول کی مخالفت ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو اللہ لے آئے گا، ذرے کے برابر بھی برائی ہوگی تو اللہ لے آئے گا. اب صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے، اللہ کے نبی کا مزاج، کسی صحابی کی خامی دیکھیے. کتنا بڑا واقعہ ہوا اسلامی تاریخ کا جانتے ہیں آپ؟ فتح مکہ کے وقت تو حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غلطی ہوئی. آپ نے پوری خبر دے دی مکہ والوں کو. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحیوں کے ذریعے خبر بھی دی. جب آپ کو بلایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی ان کو قتل کروا دیجیے، انہوں نے دھوکہ دڑی کی. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ بدروں کے شرکا ہے. ایک جملہ، ایک صحابی کا ایک جملہ. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ یہ بدروں کے، ان کی قربانی دین کے لیے، اسلام کے لیے جو انہوں نے قربانی دی ہے، اپنے آپ کو جو پیش کیا تھا، وہی ایک قربانی کافی ہے، چھوڑ دو.
کوئی گرفت نہیں. آج جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ لگایا ان پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں بیٹھ کر 1450 سال بعد بیٹھ کر کے, اور ان کی شخصیت پر کیچڑ اچھال رہے ہیں, نقد کر رہے ہیں. اصل میں مسلمان نوجوانوں کو منہج سے ہٹانا, صحابہ اکرام کی قربانیاں اگر ان کی زندگی میں ہوگی تو عقیدے اور دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بنیں گے. صحابہ اکرام کا اسوہ اگر ان کے سامنے ہوگا تو یہ اللہ کے دین کے دفاع اور اس کی دعوت کے لیے اپنا سب کچھ لگائیں گے. صحابہ اکرام کا اسوہ اگر ان کی زندگی میں ہوگا تو اللہ کے دین کے لیے یہ اپنے اہل خانہ کو اور اپنی نسلوں کو اس کے مطابق تربیت دیں گے. یہ ساری چیزیں ختم ہو جن کی زندگیاں ان کے لیے رہنما خطوط تھی, انہی کی زندگیوں کو کنڈم کر دیا جائے. ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے. وقت تو بہت زیادہ ہو چکا ہے, ورنہ کچھ چیزیں میں اس میں آخری جملہ صرف یہ کہوں گا, جو لوگ اس کو سن رہے ہیں, جو اس کی دلیلیں سن رہے ہیں, علماء سب سے پہلی چیز تو یہ سب چیز سننا نہیں چاہیے. ہمارے یہاں کہتے ہیں لوگ سن لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ اوراق, اللہ کی کتاب تورات, اس میں تبدیلی آ گئی تھی, اس کے اوراق پڑھ رہے تھے. مسند احمد کی صحیح سند سے روایت ہے, اللہ کے نبی کا چہرے کا رنگ بدل گیا. تاریخ میں سب حیرت میں یابس. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا تو اللہ کے نبی نے کہا لو کان موسیٰ حیا, اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع پیروی کرنا ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی کے سامنے پڑھی گئی تھی, آپ نے روک دی. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. یہ تینوں جملے کہے تو اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا تو صحیح چیز یہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل ہمارا کتنا ہے. اللہ کے نبی کا کام تھا تزکیہ کرنا, صفائی کرنا, اپنے خود فیصلے ہمارے کیسے ہیں, ہمارا اپنا زندگی کا عمل کیسا ہے, کتاب و سنت کے مطابق ہم کتنے ہیں, اس چیز کا تجزیہ کرنا چاہیے. اور اس قسم کے فتنوں سے اپنی نسلوں کی حفاظت بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہر روز ایک نیا فتنہ ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے. واللہ اللہ کے لیے چوکنا ہونا, اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے سنجیدہ بہت ضروری چیز ہے, سنجیدہ ہونا بہت ضروری چیز ہے. اور اس کے لیے اہل علم سے رابطہ, قرآن و حدیث کی تعلیم, قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی اور کردار کو ڈھالنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین روزانہ نت نئے فتنے ہیں. رب العالمین الہ العالمین ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما رب العالمین. علمی اعتبار سے, تربیتی اعتبار سے, ذمہ داری کے اعتبار سے بڑے کمزور ہیں رب العالمین ہم. اللہ ہماری ان کمزوریوں کا اعتراف ہے ہم کو رب العالمین, لیکن اللہ تو بڑی قوت والا, بڑا کارساز ہے رب العالمین. الہ العالمین ہماری نسلوں کی حفاظت فرما رب العالمین. الہ العالمین ان کے عقیدے کی, ان کے دین کی, ان کے منہج کی رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے, ہمیں تیری نازل کردہ احکامات کے مطابق اپنی زندگی ڈالنے کی توفیق دے رب العالمین. دوسروں کی شخصیت کو تولنے کی بجائے اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر ڈھالنے والا بنا. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم.